کھڑے ہو کر میرے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے کہ مصطفیٰ کمال نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے. یہ ڈرائی کلین کا نام مجھے کسی پنجاب کے سیاستدان نے یا پارٹی نے نہیں دیا، مجھے کسی بلوچستان خیبر پختونخوا کے سیاستدان یا پارٹی نے نہیں دیا. جس پارٹی کے کارکنان چھوٹ کر آتے تھے یہ ایم کیو ایم، اسی ایم کیو ایم نے مجھے تانے دیے جب یہ بازیاب ہوتے تھے لوگ ان کے کارکنان کے مصطفیٰ کمال نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے اور اس کے پاس سے لوگ خیابان سیر سے لوگ بازیاب ہو رہے ہیں اور مل رہے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں. آج اگر ایم کیو میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی کسی اور مسئلے پر نہیں، اپنے لاپتہ ہوئے کارکنوں کے مسائل کے اوپر جو ہم کوشش کر رہے تھے، اگر ایم کیو ایم اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج سارے سیاسی اختلافات رکھتے تو آج ان تین ساتھیوں کی لاشیں آج ان کے گھر والوں کو نہیں ملتی، یہ بچے یہ نوجوان نہیں مارے جاتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ لاپتہ ساتھی بازیاب ہو رہے تھے یہ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ کام کیا. بٹ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا یہ کمٹمنٹ ہے، ہمارا یہ عندیہ ہے، ہمارا یہ ریزولو ہے کہ جب تک ایک بھی لاپتہ کارکن اپنے گھر والوں سے واپس آخری کارکن نہیں آ جاتا، ہم اپنی یہ کوششیں جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو جب پہلے بھی لے کر آئے ہیں اور ہم اب بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور لے کر آ رہے ہیں. وقت نے، حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ آخری دفعہ کام کراچی میں، آخری دفعہ کام اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے کروایا تھا. یہ حیدرآباد بنانا، یہ کراچی کی ایک ٹاؤن، کراچی میں 18 ٹاؤنز تھے اس وقت، یہ ایک ٹاؤن کے برابر ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف کردار والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، صرف کردار والی اور کام کرنے والی، کارکردگی اور کردار. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، اور ہم نے وقت پر ثابت کیا کہ نہ ہم نے اپنے کردار پر کرکدغن لگنے دیا ہے اور نہ ہم نے اپنی کارکردگی میں کوئی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. 40 سالوں سے یہ شہر جو ہے وہ ایک پارٹی کے پاس ہے. آج اس شہر کی حالات ہیں، کیوں نہیں آج بھی یہ حکومت جو ہے وہ اسی ایم کیو ایم سے چل رہی ہے، اسی ایم کیو ایم کے ووٹوں سے چل رہی ہے. آج کے دور میں کارکنوں کی لاشیں ملیں، آج کے دور میں یہ سارا ماجرا ہو، یہ سارے کام ہوں، یہ شہر اتنی تباہی بربادی میں پھیلے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کردار میں کوئی کمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نام پر ووٹ لیا گیا ہے اس نام کو بیچا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بہت قریب آ گیا ہے تمام لوگوں کو، تمام اس شہر کے رہنے والے تمام اکائیوں کو، اردو بولنے والے، سندھی، بلوچ، پختون اور تمام زبانیں بولنے والے، اور خاص طور پر چونکہ بڑی تعداد یہاں پر کراچی حیدرآباد میں اردو بولنے والوں کی ہے، مہاجروں کی ہے، ان کو جب تک ایک جگہ یہ نہیں آئیں گے، ان کا اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور وہ ایک جگہ آنا کہیں اور نہیں، وہ ہمارا کردار ہے، ہماری لیگیسی ہے، ہمارا پیغام ہے. اسی پیغام، اسی میسج کے نیچے ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ اتنی مصروفیت میں ٹائم نکال کر آپ ہماری پریس کانفرنس میں یہاں پر آئے ہیں. شکریہ. حیدرآباد کو وزیر اعلیٰ سے آفت زدہ شہر قرار دیا ہے، نوٹیفیکیشن نکلا اس کا، لیکن جب آفت زدہ شہر ہو جاتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزوں میں رعایت ملتی ہے. ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، ہم نے بھی پورے سلسلے کی کوشش کی، خود نے جا کر دیکھا ہے. حیدرآباد بنیادی طور پر تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی. سب سے جیسے پہلے جب اپنا کرونا کا آیا اس میں بھی فنڈنگ کے حوالے سے وہاں پہ بھی امداد آ رہی ہے، باہر سے امداد آ رہی ہے، لیکن امداد نظر نہیں آتی. دیکھیے آفت زدہ شہر تو ابھی سے کیا، جب سے پیپلز پارٹی آئی اس وقت سے آفت زدہ قرار دے دینا چاہیے تھا 1 سال کے بعد. اور 18 دنوں تک جو ہے وہ پی ایم ٹی اتار کر لے جاتے ہیں، اور عام دنوں میں تو اور آفت زدہ چیز کیا ہوتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کا بیان اگلے دن اخباروں میں چھپ گیا، ٹی وی کی شان بن گئی، بس ختم ہو گئی بات. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں حیدرآباد کے لوگوں کو کہ یہ وزیر اعلیٰ اور ان کی پارٹی عملاً کچھ بھی نہیں کرے گی. اب ہم کیا کریں؟ میں حیدرآباد والوں سے کہتا ہوں کہ
آپ کا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کے لیے جو چوکیدار رکھے ہیں وہ چوروں سے مل کر وہ آپ کو آپ کے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ ہمیں چوروں سے گلا نہیں ہے، ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے۔ اپنا چوکیدار بدلو۔ یہ جو ووٹوں سے اپنا چوکیدار رکھتے، اس کا کام تھا آپ کے بچوں کے، آپ کی گلیوں کے، آپ کے محلے، آپ کے حیدرآباد کے حقوق، لطیف آباد کے حقوق کی پاسداری کرنا، اس کی چوکیداری کرنا۔ آپ کا جب چوکیدار چوروں سے مل کر اپنا حصہ لے لے اور پچھلا دروازہ کھول دے تو اس گھر کو لوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا اپنا چوکیدار بدلو، ورنہ کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ آسمان اگر فرض کریں وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کر دیا اور کچھ نہیں کر رہا ہے تو کہاں ہے یہاں کا ایم این اے، کہاں ہے یہاں کا ایم پی اے، کہاں ہے یہاں کی تنظیم؟ کیوں جو ہے وہ شہر میں آواز نہیں اٹھ رہی، کیوں احتجاج نہیں؟ یہ تو آج جس پارٹی کی شہر میں جس کی میجورٹی ہے، اس پارٹی کے ووٹوں سے پاکستان کی حکومت چل رہی ہے۔ 2 سیٹوں کی مرونہ منت ہے، ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں۔ آج اگر یہ سیریس ہو کر صرف اپنا ارادہ بھی یہ ظاہر کر دیں کہ ہم یہ حکومت کو سے باہر آ رہے ہیں، تو گھنٹوں کے اندر حکومت جو ہے وہ زمین پر آ جائے گی، گھٹنوں پہ آ جائے گی۔ لیکن وزارتوں کو انجوائے کرنا، حکومت کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نے ان کو اپنے حصے کی جو ہے وہ چیزیں دے دی ہیں اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کچھ کہیں گے نہیں، اور اس چکر میں وہ پورے حیدرآباد اور پوری کراچی کو وہ لوٹ رہے ہیں اور اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ ان کو اگر میں کہہ بھی دیتا ہوں تو میں تو اب پیپلز پارٹی کو کچھ کہنے کا کو اپنی باتوں کو ضائع سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظوں کا ضیاع کر رہے ہیں۔ ان کو چینج نہیں ہونا، ہمیں چینج ہونا ہے، لوگوں کو چینج ہونا ہے۔ بدلنا انہوں نے نہیں بدلنا، ہمیں بدلنا ہے۔ ہم جس دن بدل جائیں گے یہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک منٹ کر لیں۔ کے خلاف احتجاج کی کوشش کرنے پر مزید کے 2 قانون مقدمہ درج ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح کا آپ نے چیلنج اپنی مقصد کو دیا تھا کہ آپ کراچی کو صاف کر دیں گے، مسئلہ حل کر دیں گے، ایسا کوئی چیلنج پوری حکومت کو دیں گے کہ ڈرینیج سسٹم یا ایجوکیشن کا نظام ہے وہ آپ بہتر کر دیں گے اگر آپ کے ساتھ؟ میں تو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ